السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ حضرات گرامی، مجھے امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو دلچسپی کے ساتھ سنتے بھی ہوں گے، شیئر بھی کرتے ہوں گے، اور اگر ایسا نہ کرتے ہوں تو دلچسپی لیجئے ان چیزوں میں۔ یہ شرعی معلومات ہیں جو آپ کو ہر جگہ نہیں ملیں گی۔ حضرات گرامی، میرے ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیے اور ان ویڈیوز کو اپنے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے ان کو اپنے دوست و احباب، اپنے اعزاء اقربا، اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر والوں میں شیئر کیجئے تاکہ ان کے معلومات میں بھی اضافہ ہو اور ہمارے آپ کے لیے یہ ویڈیوز صدقہ جاریہ بن جائیں۔ حضرات گرامی، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، لائک بھی کریں، اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جائیں، شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کریں اور ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آئیے، ریاض الصالحین سیریز کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ریاض الصالحین کی 63ویں حدیث، 63 نمبر کی حدیث اور مراقبہ کے چیپٹر، مراقبہ کے عنوان اور ہیڈنگ کے تحت کی تیسری حدیث آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا ایک دن کہ آپ نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک بکلمات۔ بچے، چھوٹے سے بچے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس چچا زاد بھائی بھی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، تو ان سے کہا کہ بچے، میں تمہیں چند باتیں سکھلاتا ہوں، چند باتوں کی تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ بچوں کی تربیت کے سے متعلق بھی یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ بچوں کے ذہن میں بچپن ہی میں یہ باتیں اتاری جائیں جو عقیدے سے متعلق باتیں ہیں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو گے، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھو گے، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو گے تو اسے اپنا مددگار پاؤ گے، اپنے سامنے پاؤ گے، اسے اپنے ساتھ پاؤ گے، اپنے سامنے پاؤ گے۔ حفاظت کے اعتبار سے اور اعانت، مدد کے اعتبار سے وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، کسے؟ عبداللہ بن عباس کو۔ بڑی اہم باتیں بتا رہے ہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ لیا کرو، مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگ لو۔ وَعْلَمْ، اور ایک اہم بات بتانے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے کہا کہ وَعْلَمْ، اور جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ ساری امت، ساری انسانیت جمع ہو جائے کہ وہ تمہیں کسی چیز کے ذریعے فائدہ پہنچائے، کسی چیز کے ذریعے کوئی چھوٹا سا فائدہ پہنچانے پر جمع ہو جائے، سارے کے سارے لوگ متفق ہو جائیں، ایگری ہو جائیں، لیکن کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ یہ یاد رکھنا، اللہ نے جتنا نفع تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ وہ کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں تم کو۔ اگر اللہ نے نفع نہیں لکھا تو وہ پہنچا نہیں سکتے ہیں، یا اللہ نے جتنا نفع لکھا ہے اس سے زیادہ ساری انسانیت مل کر تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کے بچپن کے ذہن میں ڈالا تاکہ آگے چل کر کے، بڑے ہو کر کے ان کا عقیدہ اور ان کے اندر پختگی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے متعلق، اور اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر ہماری لکھ دی ہے اس سے متعلق یہ پکے ہو جائیں، راسخ ہو جائیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سے ساری انسانیت اس بات پر ایگری ہو جائے، متفق ہو جائے، سب مل کر یہ میٹنگ کر لیں، پاس کر دیں کہ نہیں، اس شخص کو نقصان پہنچانا ہے، اس شخص کو نقصان پہنچانا ہے، تو اللہ نے جتنا نقصان لکھا ہے اس سے زیادہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے نقصان نہیں لکھا ہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اللہ نے کچھ نقصان لکھا ہے تو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے سکھلایا تھا؟ اس امت کے عالم، حبر الامہ، جن کے لیے آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دے اور تفسیر کا عالم بنا دے، اس شخصیت کو سکھلایا تھا۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو بھی سکھلانا چاہیے، بچوں کے ذہن میں اس بات کو ڈالنا چاہیے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ فرمایا
کہ قلم اٹھا لیا گیا ہے، تقدیر لکھنے کے بعد قلم اٹھا لیا گیا ہے، وجفت الصحف، اور صحف بند ہو گئے ہیں، جو صحیفے تقدیر کے ہیں وہ بند کیے جا چکے ہیں، اب دوبارہ تقدیر نہیں لکھی جائے گی۔ اور یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اور ایک اور دوسری روایت میں یہ اضافہ بھی کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، احفظ اللہ تجدہ امامک، یہ آپ جملہ گزرا کہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ اکبر، نرمی میں اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تجھے سختی میں یاد رکھے گا، پریشانی کی حالت میں یاد رکھے گا، خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو گے، اس کی شکر گزاری بجا لاؤ گے، اس کے شکریہ کے کلمات ادا کرو گے تو پریشانی کے حالات میں اور سختی کے حالات میں اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ اور فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ تَعَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبُكَ، أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ بھی جان لو کہ جو چیز تم سے خطا کر گئی ہے وہ تمہیں کبھی پہنچے گی نہیں، اور جو چیز تمہیں پہنچنے والی ہوگی تم سے خطا نہیں کر سکتی، یعنی تمہارے مقدر میں جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ کبھی خطا نہیں کرے گی، اور جو نہیں لکھا ہے وہ کبھی آئے گی بھی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن عباس کو سکھلایا، اور فرمایا یہ بھی جان لو کہ ان النصر مع الصبر، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ نازل ہوتی ہے، یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ کا ساتھ دیتی ہے، وان الفرج مع الکرب، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مصیبت اور پریشانی کے بعد کشادگی رکھا ہے، وان مع العسر یسرا، اور ہر پریشانی کے بعد آسانی رکھا ہے۔ یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی اس امت کے عالم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی تھیں، جو باتیں ہمارے لیے، آپ کے لیے اور ہم سب کے گھروں میں جو بچے ہیں ان بچوں کے ذہن میں ڈالنے کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ حضرات گرامی، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آخر میں اس ویڈیو کے کہ ہم اس حدیث کو اور ان پوائنٹس کو اپنے بچوں میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔